السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ افادات اکابر کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے میں آج کا موضوع ہے قرآن کریم کی تاثیر اور اس تاثیر کا ہمارے دلوں پر نہ ہونا۔ آج کی گفتگو بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کو اور حضرت کی نصائح کو لے کر ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائی آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوا تک نہیں ہے، یا کبھی اتفاقاً چھو بھی لیے ہیں تو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ عمریں گزر گئیں، اولاد ہو گئی، نواسے اور پوترے آ گئے، مگر اب بھی ایک کافی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو قرآن کریم سے بالکل دور ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو قرآن ہم سے مخاطب ہے، ہم خود نہیں جانتے کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک شعر پیش کرتے ہیں فارسی کا: تو نہ دیدی گہے سلیمان را، کئے شناسی زبان مرغاں را۔ تو نہ دیدی گہے سلیمان را، کئے شناسی زبان مرغاں را۔ یعنی تم نے کبھی سلیمان علیہ السلام کو آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، پھر تم پرندوں کی بولی کب سمجھ سکتے ہو؟ یعنی تم کو قرآن کریم کھول کر پڑھنے کی توفیق تو ہوئی نہیں، پھر اس کے مطالب اور معنی کو کیوں کر سمجھ سکتے ہو؟ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، پھر اس کے بعد اس کے مطالب کو اور معانی کو سمجھنا۔ جب ہم قرآن کریم کو دیکھ کر ہی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، زندگیاں گزر گئیں، سالہ سال ہم نے گزار دیے، تو پھر قرآن کریم کا پیغام ہم کیا سمجھیں گے؟ آگے حضرت لکھتے ہیں، حضرت کے الفاظ ہیں: ہمیں کبھی قرآن کو کھول کر پڑھنے کی بھی توفیق کم ہوتی ہے، پھر مطالب و مضامین سے کیوں کر مناسبت ہو۔ اسی لیے قرآن سب سے پہلے پڑھانا چاہیے تاکہ خوب رچ جائے اور طبیعت کو مناسبت الفاظ سے تو پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد جب معانی سمجھنے کا وقت آئے گا تو اس کی یہ حقیقت معلوم ہوگی جو اس آیت میں مذکور ہے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جس کا ترجمہ ہے یعنی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑی پر نازل کرتے، تم اس کو دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اس وقت دل شکوک اور اوہام سے ملوث نہ ہوگا۔ یہاں تک حضرت کی عبارت ختم ہے۔ تو حضرت اس عبارت میں بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہماری عادت یہ ہونی چاہیے کہ شروع ہی سے بچوں کو قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیں، قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن کریم کے الفاظ جب دل میں بس جائیں گے، زبان پر آ جائیں گے، قرآن کریم کے الفاظ سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، تو جب قرآن کریم سمجھنے کا موقع آئے گا، وقت آئے گا، تو اس وقت قرآن کریم واقعتاً ان پر اثر انداز ہوگا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت نے جو معنی بیان کیا ہے، جو مطلب بیان کیا ہے، وہ مطلب، وہ حقیقت اس وقت واضح ہوگی۔ قرآن کریم کی اس آیت نے کیا مطلب بیان کیا ہے؟ قرآن کریم میں کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم اتنا پر تاثیر ہے کہ پہاڑ پر بھی اگر ہم اسے نازل کرتے
تو تم اسے دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ تو قرآن کریم کی اتنی اونچی تاثیر ہے، مگر اصل قبول کرنے والا تو ہو۔ اس اثر کے قبول کرنے کے لیے قرآن کریم کے الفاظ سے مناسبت تو ہو۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ اس وقت دل شکوک اور اوہام سے ملوث نہ ہوگا، یعنی قرآن کریم کے الفاظ سے اگر مناسبت پیدا ہو جائے، زبان پر اس کے الفاظ بیٹھ جائیں، دل میں اس کے الفاظ رچ جائیں اور بس جائیں، تو پھر شکوک اور شبہات، اوہام، مختلف قسم کے اشکالات، اعتراضات ہم سے وجود میں نہیں آئیں گی۔ آج ہم بڑے عقل مند ہو چکے ہیں، ٹیکنالوجی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اب قرآن کریم پر شکوک اور شبہات ہونے لگتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا، وہ کیوں فرمایا، فلاں بات کا کیا مطلب ہے، فلاں مسئلے کا کیا مطلب ہے، بے شمار شکوک اور شبہات۔ اور ان شکوک اور شبہات کو ہم بہت بڑا علم سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک اندھیرا ہے، دل پر اندھیرا چھائے جانے کی علامت ہے، دل کے روشن نہ ہونے کی علامت ہے۔ جتنا اندھیرا بڑھتا جائے گا اتنے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے جائیں گے۔ آگے جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک سادہ دل پر قرآن کریم کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ ایک سادہ دل کا مطلب جس کے اندر دوسری چیزیں بھری ہوئی نہ ہوں، سادہ دل ہو، تو سادے دل پر قرآن کریم اگر ڈالا جائے، پیش کیا جائے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں، میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر دل سادہ ہو اور ذہن خالی ہو تو پھر قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ہم پر اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ دل سادہ نہیں رہا۔ حضرت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ان کو ایک بدوی نے روکا اور مال چھین لینے کا قصد کیا۔ انہوں نے کہا کہ تجھ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ ناحق لوگوں کا مال چھینتا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا نے ہمارا رزق اسی طرح مقرر فرمایا ہے اور ہمارا اسی طرح گزران ہے۔ اسمعی نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تیرا رزق آسمان میں ہے، وہاں سے حسب تقدیر پہنچتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی تمہارا رزق اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سب آسمان میں ہے۔ اس نے کبھی قرآن مجید نہیں سنا تھا، ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، پھر کہا کہ اے اسمعی، میں اپنے رب پر ایمان لایا اور آج سے تدبیر کو ترک کیا۔ حضرت لکھنے کے بعد لکھتے ہیں، دیکھیے اس بدوی کا دل سادہ تھا، اس کو ایک بھی شبہ نہ ہوا، وہ پاگل نہیں تھا، اس نے خالی ذہن ہو کر کلام باری کو سنا اور خلوِ ذہن کے سبب اس کو فوراً یقین پیدا ہو گیا اور اس سے متاثر ہو گیا۔ ہم نے شکوک اور اوہام میں پھنس کر یقین کو دھو ڈالا، قلب مسخ ہو گیا۔ اس لیے کلام اللہ کا بھی، حالانکہ وہ خدا کا کلام ہے اور نہایت سچا مؤثر کلام ہے، ہمارے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو حضرت کی اس گفتگو نے تو بہت بات واضح کر دی ہے اس واقعے نے کہ دیکھو، بدوی دیہاتی آدمی جس کے دل میں کسی قسم کی اور باتیں نہیں تھیں، دل جو ہے طرح طرح کے اوہام سے، شکوک سے بالکل پاک تھا، اس کے سامنے جیسے ہی ایک آیت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، اس آیت کا اتنا اثر ہوا کہ فوراً توبہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اور یوں کہا کہ آج سے میں تدبیر کو ترک کر دیتا ہوں، میں نے جو تدبیر اختیار کی تھی غلط تدبیر، اس کو میں ترک کر دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آسمان میں رزق موجود ہے، وہ خود تقدیر کے مطابق مجھے دیتے ہیں، تو پھر میں تدبیر غلط اختیار کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کروں؟ آج سے میں اللہ پر ایمان لے آتا ہوں۔ بالکل واضح بات ہے۔ تو دل کو جتنا پاک اور صاف رکھیں گے اتنا ہی قرآن شریف کا اثر ہوگا، ورنہ قرآنوں پہ قرآن ختم کیے جائیں، دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔
تو حضرت نے آگے لکھا ہے اس بدوی کا دل خالی تھا، قرآن کی آیت سنتے ہی اس کا یقین پختہ ہو گیا، اسماعی کو اور اونٹ کو چھوڑ کر چل دیا۔ حقیقت میں عمل کے لیے تھوڑا علم بھی کافی ہے۔ یہاں تک حضرت کی عبارت ختم۔ حضرت نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ حقیقت میں عمل کے لیے تھوڑا علم بھی کافی ہے۔ دیکھو اس بدوی کے سامنے صرف ایک آیت پڑھی گئی تھی، ڈھیر سارا علم اس کے پاس نہیں تھا، قرآن کی تفسیر، احادیث، فلاں فلاں فلاں، کوئی ڈھیر سارا علم اس کے پاس نہیں تھا۔ صرف ایک آیت ابھی پہنچی، ابھی اس نے اثر کر دیا اور ابھی اس نے توبہ بھی کر لی۔ تو عمل کے لیے تھوڑا سا علم بھی کافی ہے، شرط یہ ہے کہ دل روشن ہو، دل کے دروازے کھلے ہوئے ہوں۔ آگے حضرت لکھتے ہیں واقعے کو پورا کرتے ہوئے کہ اس کے بعد اسماعی نے اس کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ اس آیت سے آگے کچھ اور بھی ہے؟ اسماعی نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، یعنی قسم ہے اور آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ برحق ہے جیسا تم باتیں کر رہے ہو۔ یعنی آسمان اور زمین کا پروردگار اتنا ہی حق اور سچا ہے جیسے آپس میں تم بات کر رہے ہو، تو اس آپس میں بات کرنے میں جس طرح کسی قسم کا شک نہیں ہے، اسی طرح رب کے وجود میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہونا ہے۔ تو بہرحال حضرت اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی آیت پڑھی، سنتے ہی دل پر ایک صدمہ پہنچا۔ وہ کون ظالم ہوگا جس نے حق تعالیٰ کی تکذیب کی تھی کہ جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ قسم کھائی، اور اس صدمے سے دم نکل گیا۔ یعنی اس دیہاتی کے سامنے جیسے ہی حضرت اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے رب کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھائی ہے۔ تو دیہاتی نے کہا کہ اللہ اکبر، وہ کون سا ظالم ہے جس نے حق تعالیٰ کو جھٹلایا تھا کہ حق تعالیٰ اسے سمجھانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، اللہ کو قسم کھانا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے قسم کھانے پر اسے اتنا صدمہ ہوا کہ وہیں اس کا دم نکل گیا، روح قبض ہو گئی۔ آگے حضرت لکھتے ہیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ قرآن وہ چیز ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بچی نے قرآن مجید کے ایک مضمون کو مجھ سے سنا اور ہچکی بند گئی۔ ہم ظلمات میں ہیں اور اس کو علم سمجھتے ہیں۔ تو حضرت نے اپنا بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے ایک بچی کے سامنے قرآن کریم کا ایک بیان کیا، مضمون پیش کیا اس کے سامنے، تو جیسے ہی اس نے سنا اس کی ہچکی بن گئی، روتے 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 اس کی ہچکی بن گئی، اتنا قرآن کریم کا اثر اس کے دل پر ہوا۔ آگے حضرت نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ ہم ظلمات میں ہیں، یعنی ہم گناہوں کے، مختلف شکوک اور شبہات کے، اوہام کے بڑے عقل مند ہو گئے ہیں۔ ہم اس زمانے میں بہت بڑے عقل مند ہو گئے ہیں، شکوک اور شبہات کو ہم نے بہت بڑی جگہ دے دی ہے اپنے دل میں، بہت ظلمات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اور حضرت کہتے ہیں کہ اور اس کو علم سمجھتے ہیں، یعنی جو اعتراض ہمارے دل سے جو اعتراض ہماری جانب سے آ گیا قرآن کریم پر، اسلام پر، فلاں مسئلے پر، فلاں پر کوئی اعتراض ہمارے دل سے نکل گیا، زبان سے پیدا ہو گیا، تو پھر اسے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا علم مجھے حاصل ہے، بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں، بس اسی کو ہم نے علم سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ علم نہیں ہے۔ حضرت حنیف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم ظلمات میں ہیں، تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی تاریکی کو ہم نے غلطی سے علم سمجھ لیا ہے، حالانکہ علم نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم کو علم اور جہل کو جہل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔